بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور آج کی رات شب جمعہ ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے 2 عیدیں نصیب فرمائیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر۔ یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ نے ہر ہفتے کے اندر ایک چھوٹی عید نصیب کی ہے، اور وہ عید کا دن ہے جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک ایک مقدس دن ہے۔ جمعہ کے دن جو انسان صبح اٹھ کر پاکی کر کے اور اچھے طریقے سے غسل کر کے خوبصورت لباس پہن کر خوشبو لگا کر جب اللہ کے راستے میں گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ پاک نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے ایک ایک قدم پر اس کے درجات کو بلند کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت محمد الرسول اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ پہلے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، لیکن ہم نے دعائیں مانگی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ بن مانگے اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا کہ آخری نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اس نبی کی شان، اس نبی کی آن، اس نبی کی حرمت، اس نبی کا مقام اس انسان کو نہیں پتہ چلا جو اس امت میں ہے۔ اس کا شان پہلے نبیوں کو تھا، آج ہماری گمراہی کی انتہا ہو چکی ہے، آج ہماری لا علمی کی انتہا ہو چکی ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو جاننے کے باوجود ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کی ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی زندگی کی طرف فوکس نہیں کر رہے۔ کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بد نصیبی ہے، کتنی غلطی ہے۔ یہ اس وقت آپ کو یاد آئے گا جب آپ کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے گا اور آپ مردہ ہو جائیں گے۔ آپ کا جسم حرکت نہیں کر سکے گا، آپ کا دل نہیں دھڑکے گا، اور آپ کو ایک مقام پر لے کر جایا جائے گا، اور اس مقام کا نام ہے قبر۔ اس کی پہلی منزل ہوگی، اور اس منزل میں، اس اپنے گھر میں، اس اپنے مقام میں جب جائے گا تو جن کے لیے ساری زندگی لوٹ مار کرتا رہا، جن کے لیے ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، جن کے لیے ساری زندگی سود کھاتا رہا، جن کے لیے ساری زندگی غریبوں پر، عورتوں پر، مردوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا رہا، آج وہی لوگ اس کو اٹھا کر اس قبر کے اندر من مٹیوں کے نیچے رکھ کر واپس آ جائیں گے۔ تو پھر وہاں پر میرے رب کے حکم کے مطابق فرشتے آئیں گے، آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ دس تمہارا اللہ کون ہے، رب کون ہے آپ کا نبی، آپ کا رسول کون ہے، اب بتا۔ آپ کے پاس کتاب جو آئی تھی اس کی عزت کی تھی؟ آپ کو میں نے اتنی نعمتیں عطا کی تھیں، اللہ کا حکم ہوگا اس سے پوچھو، پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ کوئی ماں، بہن، بیٹی، کوئی بزرگ، کوئی میرا بھائی جو مجھے سن رہا ہے وہ کمنٹ سیشن میں مجھے بتائے، سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے ذلیل ہونے کے وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی کو گزارا۔
کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی۔ آج لوگ بڑی جرات کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ تعلق ہے، میرے فلاں عورت کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ پاک ایک دن آپ کے ایک ایک ذرے کے برابر نیکی اور بدی کا حساب لے گا۔ قرآن کے اندر ہے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ۔ اللہ پاک پوچھے گا، آج تو اس دنیا میں آ کر اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کے رسول کو بھول گیا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی 63 سالہ مصیبتیں جھیل جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کر کے، بھوکے کاٹ کر، گھر سے بے گھر ہو کر، اور اپنے دوستوں کو شہید کروا کر، اپنا گھر بار سارا ختم کروا دیا، صرف فقط اس لیے کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا رسول کون ہے۔ لیکن آج ہماری بدبختی کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بدبختی ہے، یہ بدبختی ہے انسان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، جمعہ کا دن عصر کی نماز کے بعد 4 دعائیں مانگ لینا۔ سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 12 دفعہ اس کو پڑھنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 11 دفعہ اس کو پڑھنا، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ اس کو پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، ساتھ آمین بھی کہنا ہے 3 دفعہ۔ تو اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 7 مرتبہ یہ تینوں کلمات ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ یہ وقت، یہ دن اور یہ دعائیں میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی۔ اللہ پاک اتنی عطا کرے گا آپ کو خوشیاں، پیسے کی کمی نہیں رہے گی، گھر کے اندر پریشانی نہیں رہے گی، گھر کے اندر کوئی مرض نہیں رہے گی۔ اللہ پاک آپ کے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا۔ یہ عوامل آپ ذہن میں رکھیں، یہ عملیات اپنے ذہن کے اندر رکھا کریں، ان سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ صرف ہم نے ان کو لفظ دیکھا ہے کہ یہ لفظ ہے، لیکن ان لفظوں کے اندر اللہ کا نور ہے، اور یہ نور عرش برین سے آیا ہے اور میرے نبی کے ذریعے آیا ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا، اللہ رب العزت آپ کے گھر کو آباد کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔